أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارین فاتقوا اللہ واطیعون واتقوا الذی امدکم بما تعلمون امدکم بانعام وبنین وجنات وعیون انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین. گزشتہ درس حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو عاد ہے اس کے بارے میں تھا، اور کچھ معلومات یہاں ان کے بارے میں رکھی گئی تھیں. اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے، جو کہ اس قوم کے بھائی تھے، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو، اس کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو. تو اسی کے ضمن میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اللہ نے نبیوں کو قوم کا بھائی کہا ہے، اور نبی قوم کے بھائی ہی ہوتے ہیں. کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، تو قوم کا بھائی ہوا نا. ہود علیہ السلام، ان کی قوم عاد، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ان کی قوم سمود. نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، ان کی قوم قوم نوح. اور اسی طرح دیگر انبیاء، 4-5 انبیاء کا ذکر تو اس حوالے سے صرف اسی صورت شعراء میں آیا ہے کہ قوم کو ان کے بھائی فلاں نے یہ کہا، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتے ہو. اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ بڑے فخر و مباحات، کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ ان کو دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں، لیکن یہ کہ لوگوں میں وہ اپنی ہوا باندھنے کے لیے، کچھ کام ہم اپنی ہوا باندھنے کے لیے بھی کرتے ہیں نا، کہ
کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ اس سلسلہ میں جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلند چوٹی، بلند ٹیلے، پہاڑ کی چوٹیوں پر بڑے بڑے محلات تیار کرتے ہو، اور پھر کھیل کود کی نیت سے رہائش نہیں، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ تم اس میں رہو گے، محض بہترین قسم کا محل کسی اونچی چوٹی پہ کھڑا کر کے چھوڑ دیا کہ یہ لوگ آئیں گے جائیں گے تو کہیں گے یہ اس قوم نے بنایا ہے۔ صرف قوم کی محنت، قوم کی جفاکشی، قوم کی دولت، اس چیز کی ہوا باندھنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم بنا کے چھوڑ دیتے ہو۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں ایک چیز پائی جاتی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں سعودی عرب میں بڑے بڑے باغات ہیں لوگوں کے، میلوں میں پھیلے ہوئے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، ہمارے بھی کئی لوگ ہیں ان کے میلوں کیا مربوں میں پھیلے، میلوں میں پھیلے ہوئے محلات ہیں، اور یہاں گھر چھوٹے لیکن باہر کھلی زمینوں میں بڑے بڑے باغات ہیں، جن کو ہمارے یہاں فارم ہاؤس کہتے ہیں۔ فارم ہاؤس کے نام سے اب اگر یہ کہا جائے کہ حقیقتاً انہیں فارم ہاؤس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ویکنڈ میں کبھی چلے گئے، کبھی سمر ویکیشن گزارنے چلے گئے، وہ فالتو کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے وہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس قوم میں بھی یہ عادت تھی، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ باغات بنائیں، محلات بنائیں، ان میں سوئمنگ پول لگائیں اور ان میں یہ کریں، اس کی بجائے وہ اونچی چوٹی دیکھتے، پہاڑوں کے اندر رہنے والے لوگ تھے، راہ گزر ہو، راستہ ہو، لوگ آنے جانے والے ہوں، ظاہر ہے کہ کہیں الگ تھلگ جگہ بنا دیں گے تو دیکھے گا کون؟ واہ واہ تو تب ہوگی نا جب لوگ دیکھیں بھی۔ کسی اچھی تیز راہ گزر جہاں سے لوگ قومیں گزرتی ہیں، اس پہ پہاڑ دیکھا، چوٹی پہ محل تعمیر کر دیا، خوب رنگ روگن کیا اور چھوڑ دیا۔ اور اللہ رب العزت نے جو انداز ان کا بتایا ہے، تعبثون، تم محض کھیل کود کے لیے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر کبھی یہ ویکنڈ میں جاتے بھی ہوں گے، ان کے زمانے میں بھی تو ویکنڈ ہوگا ہی نا، کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی رنگ میں۔ یہودیوں کا ذکر ملتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ان کے یہاں یوم السبت تھا، ہفتے میں ایک دن مخصوص ہے، جمعہ مسلمانوں کو دیا گیا، یہودیوں کو یوم السبت ہفتے کا دن دیا گیا، عیسائیوں کو اتوار دیا گیا، یہ سارے ویکنڈ ہی تو ہیں۔ اور پہلی قوموں میں بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم محض ایک ویکنڈ کے لیے اتنے بڑے بڑے اخراجات، اور پھر انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی محض کھیل کود، کوئی باقاعدگی سے یہ بھی نہیں کہ ہر ویکنڈ یہ وہاں گزارتے ہوں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم اپنی صناعی، اپنی کاریگری اور صنعت کاری کے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو، جیسے کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ یعنی گویا کہ تم شاید ہمیشہ، خالدن مخلد، خالدین کا لفظ آتا ہے نا بار بار، تخلدون اسی سے ہے، گویا کہ تم ہمیشہ دنیا میں رہو، یہ رنگ تم اختیار کیے ہوئے ہو، ایسے لگتا ہے کہ گویا تم ہمیشہ یہیں رہو گے، جبکہ یہاں رہنا ہمیشہ کبھی کسی کے لیے نہیں ہوا۔ اگر انسان ہے یا کوئی بھی جاندار ہے تو اسے ایک دن مرنا ہے، اور یہ صرف انسان کے ساتھ نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار، یہ نہیں کہا کل انسان، یہ نہیں کہا کہ کل بقرہ، یہ نہیں کہا کل جاموس، یہ نہیں کہا کل ببغاء، کسی کا نام نہیں لیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے۔ وہ زمین پر رینگنے والا کیڑا ہے تو بھی مر جائے گا، فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ ہے تو بھی مر جائے گا، چوپایا ہے وہ بھی مر جائے گا، انسان ہے وہ مر جائے گا، جن ہے مر جائے گا، حتیٰ کہ کل نفس ذائقۃ الموت میں آتا ہے کہ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ رہے نام اللہ کا کہتے ہیں نا، وہی حقیقت ہے، رہے نام اللہ کا، صرف اللہ ہی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، باقی سارے کے سارے مرنے ہی والے ہیں۔
اللہ رب العزت ان کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، تم اپنی صنعت کاری سے یہ محلات تعمیر کر کے لوگوں کے سامنے کچھ ایسا شو کر رہے ہو، یا تمہارے دلوں میں شاید یہ گمان ہے کہ تم ہمیشہ ہی شاید رہو گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو، ہر جاندار کو یہاں سے سفر کرنا، کوئی جلدی چلا گیا، کوئی تھوڑا لیٹ چلا گیا۔ کسی زمانے میں عمر 1000 سال کے قریب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں پہلے بات گزری ہے کہ 950 سال تو انہوں نے وعظ کیا، 950 سال وعظ کرتے رہے، اور پیدا ہوتے ہی تو پہلے دن وہ میدان میں نہیں آ گئے نا۔ اس زمانے میں جہاں عمریں اتنی لمبی تھی، بڑی جلدی بھی نبوت ملی ہوگی تو 40 سال کے بعد، جیسا کہ یہ معروف ہے کہ انبیاء کرام کو عموماً نبوت 40 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد دی گئی، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال پوری ہوئی، آپ کو نبی بنایا گیا۔ عموماً کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں نا کہ عموماً نبیوں کو نبوت دی گئی 40 سال کی، تو اس میں سے تھوڑا سا استثناء ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن پیدا ہوتے ہی اللہ کے حکم سے اعلان کر دیا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل دی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ میں نبی ہوں۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی۔ پہلی بات یہ کہ پہلے دن کا بچہ بولتا ہی نہیں، یہ تو ایک اللہ رب العزت کی خاص قدرت ہے کہ اس بچے کو بولنے کا موقع دیا تاکہ اپنی ماں کے بری ذمہ ہونے کا اعلان کرے۔ سب سے پہلا ٹارگٹ تھا کہ یہ کوئی عام سا بچہ نہیں، اور یہ بی بی ایسی عورت نہیں ہے کہ کسی فحاشی کے نتیجہ میں بچہ کو لائی ہو، یہ اللہ رب العزت کی خاص نشانی ہے۔ یہ بچہ جو ہے، بچے نے بول کے کہہ دیا کہ میرے بارے میں غلط سلط باتیں کرنے سے باز آ جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، اور میں نبی ہوں۔ اب یہ ایک دن کے نبی، اب کیا یہ اس وقت سے لے کر آگے کا زمانہ نبوت کے حالات میں رہے؟ نہیں رہے، اعلان کر دیا، اور پھر وہ بچے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ماں کا بری ذمہ کرانا تھا، وہ ہو گیا، اعلان بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد وہ اسی طرح بچپن میں جیسے لوگ 1-2 سال دودھ پیتے ہیں، پھر تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کرتے ہیں، پھر لڑکپن، پھر جوانی، اور پھر جوانی میں آ کے جب اللہ رب العزت نے نبوت دی، کام شروع کیا، تو پھر وہ واقعہ پیش آ گیا جس میں آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے، یہودیوں نے مل کر سولی چڑھانے کی کوشش کی، تو اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ وہ کہتے رہے کہ ہم نے اسے سولی چڑھا دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے صاف اعلان فرما دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہ، نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا، بلکہ ان پر وہ مشتبہ ہو گئے۔ وما قتلوہ یقینا، اللہ نے پھر کہا کہ یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، انہیں اللہ نے اٹھا لیا۔ تو یہ معروف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، دنیا میں آئیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہی یہ بات موجود ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا فی المہد و کہلن، پنگوڑے میں، جو بچے کا پنگوڑا ہوتا ہے پالنا، اس میں بات کی نا، ابھی گود میں ماں نے اٹھایا ہوا ہے، پہلے دن کا بچہ ہے، بات کرتی پنگوڑے میں گویا کہ اس نے بات کی، یہ ہے مہد و کہلن، اور بڑھاپے میں بھی باتیں کرے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بوڑھے ہوئے نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیا میں آئیں گے، بوڑھے ہوں گے، اور لوگوں سے باتیں کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ بات واضح ہے کہ وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں اللہ کے خاص حکم سے، اور اللہ کی خاص قدرت سے وہ واپس آئیں گے، اور امام مہدی کے ساتھ مل کر وہ دجال کو قتل کریں گے، یہودیوں اور عیسائیوں کا تیا پانچا کریں گے، دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی، اور وہ آ کے دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ یہ خاص ہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
کہ وہ فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ، ان کی نسل سے ہوں گے، اسمہ علی اسمی و اسم ابی ہے علی اسم ابی، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوں گے، یہ سٹارٹ ان کے نام کا ہوگا، اور بالآخر جا کے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ تک ان کا شجرہ نسب پہنچے گا۔ یملأ الدنیا عدلا وقد ملئت جورا، زمین کو وہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے جب کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ یہ حضرت امام مہدی کے بارے میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ایک عرصہ رہیں گے، امام مہدی کے ساتھ ایک عرصہ عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبوت عموماً لوگوں کو 40 سال، انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان جو ہے وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام تھا۔ اب 40 سال یہ لگا لیجئے، 950 سال وہ لگا لیے، 1000 سال تو ہو گیا نا نوح علیہ السلام کی عمر ہی۔ تو لمبی عمریں اس طرح کی بھی ہوتی تھیں اور چھوٹی عمریں بھی ہوتی تھیں، مختلف قسم کے عمر کے لوگ گزرے، اور اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو لمبی عمریں دیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس وقت اسی طرح کی لمبی عمریں تھیں، لیکن تھوڑا لمبا اور لمبا عرصہ گزارا، بالآخر کل نفس ذائقۃ الموت اپنا کام کرے گی، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے جو حقیقت بیان کی ہے اس سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں نے مثال دی ہے کہ زندگی کی مثال ریل گاڑی کی مثال ہے، کوئی تو گاڑی میں بیٹھ کے اسی اسٹیشن پر اتر جاتا ہے، ایسے واقعات ہوتے ہیں یا نہیں؟ گاڑی میں بیٹھ گیا اور یاد آیا کہ میرا تو وہ کام اس گاڑی سے 1000 گنا زیادہ مہنگا ہے، ٹکٹ سے بھی مہنگا ہے، میں وہ کروں، بھاگا واپس آ گیا، گاڑی پہ چڑھتے ہوئے نکل گئے۔ ایسے بچے موجود ہیں کہ دنیا میں آتے ایک چیخ ماری اور مر گئے، پوری ہو گئی نا مثال۔ کچھ ایسے ہیں کہ تھوڑا آگے جا کے اترتے ہیں، ان کا اسٹیشن 4-6 کلومیٹر کے بعد آ جاتا ہے، شہروں کے اندر خاص طور پر جو اسٹیشن ہیں ایسے قریب قریب ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بچے ہیں پیدا ہوتے ہیں 4-6 مہینے، کوئی 2-4 سال، اور کچھ ہیں ان کو کچھ کافی لمبا عرصہ۔ آپ کسی بھی ملک کی مثال لے لیں، ابھی ہمارے پاس سے پشاور سیالکوٹ وغیرہ کی طرف سے گاڑی کراچی کی طرف جائے 24 گھنٹے کا عام سفر ہے، اتنا ہی ہے جتنا یہاں سے لے کے مکہ ہے تقریباً۔ تو اگر کسی نے آدھے راستے میں جا کے ریاض سے بھی آگے اس کو 200 کلومیٹر 250 میں اترنا ہو، جیسے ہمارے میں ہے ملتان وغیرہ کا آگے کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے سندھ سے پہلے، تو یہ جوانی میں اتر گیا، جوان ہوا اور پیغام آ گیا، اور بڑھاپے تک کراچی تک جانے والے جن کو اللہ تعالیٰ عمر دے گا وہاں جائیں گے، لیکن ان کو بھی جا کے بالآخر گاڑی خالی ہوگی، گاڑی کے اندر تو نہیں رہ سکیں گے نا۔ وہاں پہنچے ہوئے کئی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ سوئے رہنے دو، اگلے آ جاتے ڈنڈا لگاتے ہیں، نکلو ہمیں گاڑی صاف کرنی ہے، واپس جانا ہے اس کو۔ جہاز ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی ہو، آخری اسٹیشن پہ آ کے اس کو بالکل خالی کر دیتے۔ اس انسان کی زندگی کی مثال بالکل اس ٹرین کی طرح ہے کہ آخر ایک جگہ جا کے رکتی ہیں، وہاں سب کو اتر ہی جانا ہے۔ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر حال میں مرنا ہی مرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ شاید ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ صرف اللہ کا نام رہے گا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم پکڑتے ہو تو تمہاری پکڑ جو ہے وہ بڑی ظالمانہ اور زبردست ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، یعنی تمہاری پکڑ میں بڑی سختی اور ظلم ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ معاملہ لین دین ہو جائے تو تم پھر یہ نہیں ہے کہ آرام سے، جیسا کہ ہمیں مسلمانوں میں بتایا گیا نا کہ مسلمانوں کا معاملہ جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص، انتہائی تعریفیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ شخص کیا شخص ہے کہ وہ لے تو آرام سے لیتا ہے، کچھ دے تو آرام سے دیتا ہے، اگر کسی سے تقاضا کرے قرض کا تو بھی آرام سے۔ سمحن کا لفظ ہے، سمحن کا معنی ہر معاملے میں نرم روی اختیار کرنے والا۔ رحم اللہ رجلا سمحن فی البیع
سمحن اذا اشترا سمحن اذا باع و سمحن اذا اقتضا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقتضا تقاضا، قرض کا تقاضا کرتا ہے تب بھی یہ نہیں ہے کہ جا کے گلے میں پڑ جائے، وہ بھی مزے سے آرام سے پیار سے، کچھ بیچتا ہے تو بھی آرام سے پیار سے، خریدتا ہے تو بھی آرام سے پیار سے، لیکن ان کی اللہ رب العزت نے یہ صفت بیان کی، کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو پھر بہت سخت اور ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آخر میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے آپ کو اس اللہ سے ڈرو جس نے آپ کو وہ مدد کی ہے جو تم جانتے ہو۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اللہ کی دی ہوئی، اگر تمہارے پاس دولت ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی، اگر تمہارے پاس باغات ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے، تمہارے پاس اولاد ہے تو اللہ کی دی ہوئی، ہر چیز تو تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، لہذا اس اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، ڈرو اس ذات سے، امدکم، جس نے تمہاری مدد کی، بما تعلمون، جسے تم جانتے ہو۔ جانتے کیا کر اللہ رب العزت نے پھر اسپیشل جتلا دیا، امدکم بے انعام، اللہ نے تمہیں جانور دیے، جانور دیے دودھ پینے کے لیے، جانور دیے چمڑا استعمال کرنے کے لیے، جانور دیے سواری کرنے کے لیے، جانور دیے زینت کے طور پر، اللہ رب العزت نے جانور دیے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، سارے منافع موجود ہیں کہ سواری کرو، گوشت کھاؤ، دودھ پیو اور ان کی اون استعمال کرو، حتیٰ کہ جانوروں کے پیٹ کے اندر کی چیزیں استعمال، تو ہڈی بھی استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تمہیں جانور دیے، وَبَنِينَ، اور تمہیں بیٹے دیے۔ بنین اصلاً جمع بیٹے کی ہے، لیکن جب اولاد کہیں تو اس میں بیٹی بیٹا دونوں آ جاتے ہیں نا، اسی طرح بنین، تمہیں اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دین ہے، کوئی تمہارے ہاتھ میں ایسی کاریگری نہیں تھی کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ اولاد جنیں گی، اللہ چاہے، جیسے دوسری جگہ فرمایا نا، اللہ چاہے تو بیٹیاں دے، چاہے تو بیٹے دے، چاہے تو دونوں طرح کے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے، اور چاہے تو وہ بھانج کر دے، بھانج رکھے، اس میں سے کوئی بچہ بھی پیدا نہ ہونے پائے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وجنات، اور اللہ نے جن چیزوں سے تمہاری مدد کی ان سے باغات ہیں، یعنی تمہارے پاس پھلوں کے، خوبصورت پھلوں کے، میٹھے مزیدار پھلوں کے باغات ہیں، اور انہی کے اندر خوبصورت پھول بھی ہوتے ہیں، انہی میں بہترین قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں، انہی باغات میں اچھی قسم کا غلہ ہوتا ہے۔ باغات میں صرف یہ نہیں ہے کہ اوپر جا کے صرف پھل لگتا ہے، نیچے زمین ساری انہوں نے اگائی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر سبزیاں لگاؤ، اس کے اندر گندم، چاول، کچھ چاول تو خیر مشکل لگتا ہے کیونکہ چاول کے لیے تو بہت اسپیشل زمین چاہیے، وہ تو چاول بونا شروع کریں گے تو پیڑ گرا لیں گے اپنے، اتنا پانی اور اتنا نرم زمین چاہیے، لیکن باقی چیزیں وہاں اگائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں ہم نے دی ہیں، اس رب کا خوف اپنے دل میں رکھو جس رب نے تمہیں یہ سب دیا۔ وعیون، اور تمہیں چشمے دیے، پہاڑوں میں رہتے ہو، کہاں رہتے ہو، باغات اللہ کی نعمت، اس طرح کے علاقوں میں، زمینوں میں رہتے ہو تو وہاں چشمے پھوٹ کے تمہیں پانی کی ضروریات مہیا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اندر کیا ہے ایسا؟ فرمایا کہ اس ذات کی تم تعریف کرو، اس ذات کا خوف، اس ذات کا دل، تقوی اپنے دلوں میں رکھو، جس ذات نے تمہیں ان چیزوں کے ساتھ نوازا ہے، ان چیزوں کے ساتھ تمہاری مدد کی ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کا شکر ادا نہ کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو گے اور رویہ کفران نعمت کا رویہ اختیار کرو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں عذاب یوم عظیم کے دن تم عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ۔ سارے نبیوں کو اپنی قوموں کا بڑا خیال رہتا تھا کہ بچ جاؤ، ڈر جاؤ، ہٹ جاؤ، بعد آ جاؤ،
یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی، کہیں آخرت کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ آخرت کے عذاب سے ہر نبی ڈراتے رہے، اور مقصد محض یہ ہوتا تھا کہ یہ میری قوم ہے، میرے لوگ ہیں، یہ دین پہ آ جائیں، راستے پہ آ جائیں، دنیا تو جیسے کیسے گزرے، آخرت ان کی سنور جائے۔ تو اس کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اس عظیم دن، عظیم عظمت والا، اور وہ دن جو 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ عظیم تو ہوا نہ ہوا، ہمارا 24 گھنٹے میں دن رات ختم ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے میں دن رات ختم۔ بڑی لمبی ہمارے یہاں عمریں ہیں تو 100 سوا 100 سال، اور وہ بھی ختم۔ بڑی لمبی عمریں ہیں نا، 100 سوا 100 سال۔ ابھی کل پرسوں ایک صاحب فوت ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کی عمر 125 سال تھی۔ بہت لمبی عمر شمار ہوتی ہے۔ میں شاید پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں بات ذکر کی تھی کہ ہمارے رشتہ داروں میں ایک صاحب ہیں گجرانوالہ شہر میں، اور وہ 125 سال کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی کچھ عرصہ پہلے تک وہ مسجد کھولتے تھے، جا کے مسجد کا دروازہ کھولا، لائٹیں وائٹیں چالو کی، وہ آوازیں وغیرہ، اذانوں کا وقت تو نکل گیا تھا ان کا، لیکن مسجد کھول کر لائٹیں چالو کر دیں، اپنا نماز پڑھنا شروع کر۔ اور ان دنوں میں سنا کچھ زیادہ کمزور ہو گئے، لیکن الحمدللہ ابھی زندہ ہے، 125 سال کے ہوئے۔ اب یہ دیکھو، یہ خبر سنی 125 سال، ماشاء اللہ، وہ خبر 125، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو 50 60 70 وہ گیا اور یہ گیا۔ ہماری عمریں تو آج کل یہ ہے نا، 50 60 70 یہ جا رہے ہیں جی، وہ جا رہے ہیں، حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں، شیخ صاحب فوت ہو گئے ہیں، فلاں صاحب۔ جب ان لوگوں کے درمیان میں 125 سال والے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا لمبا لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی عمر ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک دن جب 50,000 سال کا ہوگا، 50 100 ہوتا تو بھی بڑی لمبی بات تھی، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں بھلے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس دن تم عذاب میں مبتلا نہ کر دیجیے۔ اب جسے یوم حساب یا اس جزا و سزا کے دن میں اگر اللہ رب العزت نے کسی کو قابو کر لیا، عذاب میں مبتلا کر لیا، تو پھر آگے کی زندگی لا انتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ انبیاء کرام بڑے نرم دل اور خاص طور پر اپنی قوموں کے لیے تو بڑے رحیم و کریم ہوتے تھے۔ دلی خواہش رہتی تھی کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ میرے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، ان میں سے کوئی جہنم جانے والا نہ ہو۔ لوگوں کی اپنی اپنی قسمت تھی، کچھ لوگ مسلمان ہوتے رہے، کچھ نہ ہوتے رہے، اور عموماً ایسا ہوا، غریب لوگ، کمزور لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ اور اتفاق کی بات ہے، آج میں کسی جگہ کوئی کلپ دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا سا، جس میں تھا کہ امریکہ کی جیلوں میں بہت لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور باقاعدہ جیل کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی 5-4 منٹ کی کلپ تھی، اس میں نماز پڑھی انہوں نے، اور اس میں بیٹھے کلمہ ولمہ پڑھ رہے ہیں، اور کمنٹری پیچھے کوئی عورت کر رہی ہے، اور کمنٹری کے دوران انہوں نے جب ان میں سے کچھ باتوں ظاہر ہے کہ تم کیسے کیوں مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ وہی ہوتے رہے جو کمزور تھے، ہمیشہ سے مسلمان وہی ہوتے رہے جو کمزور تھے۔ وہ آدمی جیل میں بیٹھا بیچارہ کہتا ہے ہم کمزور ہیں، یعنی جیل میں ہیں، بے بس ہیں، اور ہم بھی اسی سنت، انہی لوگوں کی سنت پہ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی توفیق دے دی ہے، ہم بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ عموماً نبیوں پر ایمان پہلے کمزور لوگ ہی لائے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت پر ایمان لانے والے کتنے کون لوگ ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنی زمینوں کے مالک تھے یا کتنے مکان تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، بکتے بکاتے غلام آئے۔ آپ دور نہ جائیے، پہلے مسلمان آپ کے چچا زادہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، لڑکوں میں ہے نا، اور ان کے والد ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے لیکن گھر تو وہی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر 4 پیسے لا کر اس گھر میں اپنی طرف سے شیئر کیا کرتے تھے کہ میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کو تعاون کر دوں۔ علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، زید بن حارثہ غلام تھے وہ مسلمان ہوئے، تو بعد میں جب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ پھیلنے لگا تو اکثریت پھر بھی غریب و مسکینوں کی رہی، حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت اسپیشل چاہیے، جب ہم بیٹھیں تو یہ تمہارے غریب غربا نہ ہمارے ساتھ شامل، یعنی ان کو اسپیشل وقت چاہیے۔ ایک پیریڈ کیا کہتے ہیں، حلقہ اشرافیہ، طبقہ اشرافیہ، ان کا مطلب تھا کہ ایک پیریڈ جو ہے طبقہ اشرافیہ کو ملے۔ یہ اشرافیہ جو ساری عمر جیل میں کاٹتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے محلوں میں ہی رہ رہے ہیں، وہ یہ طبقہ اشرافیہ ہے جو ارب پتی کروڑ پتی لوگ، حکومتیں بھی کچھ نہیں کہتی، آج اندر کل باہر، پرسوں باہر پرسوں اندر، یہ طبقہ اشرافیہ کے لوگ ہیں۔ اس طبقہ اشرافیہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم جب آپ کے پاس ہوں تو کوئی غریب نہیں آنا چاہیے، اور وہی موقع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا آ گیا کہ میری قوم مسلمان ہو جائے شاید اسی طرح۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے، جو کہ صحابی ہیں اور نابینا بھی ہیں اور طبعاً غریب بھی ہیں۔ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں تھوڑا سا آیا کہ یہ نہ آتے تو اچھا ہوتا، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم آؤ چلے جاؤ کیوں آئے، نہیں، دل میں آیا کہ یہ نہ آتے تو اچھا ہوتا۔ اور دل کی زبان جو ہے وہ پیشانی پر لکھی جاتی ہے، بندہ پریشان ہو تو چہرے سے نظر آتا ہے یا نہیں، بندہ خوش ہو تو بھی چہرہ تلملا رہا ہے، چمک رہا ہے، تکلیف میں ہوگا تو چہرہ بتا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کا وہ جو جذبہ تھا یا جو فکر تھی، سوچ تھی، وہ چہرے مبارک پر آ گئی اور اس کی شکن پیشانی پہ بن گئی، جو اللہ رب العزت کو کون بتانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اللہ رب العزت نے بہترین انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک دیا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، یہ تمہارے پاس طبقہ اشرافیہ کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ پتہ نہیں مسلمان ہوں گے یا نہیں، تمہیں تو یہ معلوم نہیں ہے نا کہ مسلمان بھی ہوں گے یا نہیں، اور وہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہو چکا، آنکھوں سے نابینا ہے، وہ تم سے کچھ سننے کے لیے تمہارے پاس آنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے، اور تم دل میں کیا لے کے بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیریڈ اسی وقت کینسل کر دیا کہ آج کے بعد کوئی طبقہ اشرافیہ نہیں اور کوئی طبقہ غریبوں کا نہیں، سب اسلام کے لیے سب برابر ہیں، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، اور نبیوں نے ہمیشہ ایسا کیا۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ عموماً غریب ہی، وہ جیل والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے شروع سے ایسے ہی لوگ مسلمان ہوتے رہے ہیں، ہم جیل میں ہیں تو کیا، لیکن ہم مسلمان، انہوں نے اپنے سامنے ایک وہ رکھ لیا نا موضوع انہوں نے کہ ہم اگر آج مقہور ہیں، مظلوم ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، غریب ہیں، تو اسلام ہمیشہ ایسے لوگوں میں ہی شروع ہوا ہے۔ فَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، بیٹے دیے، باغات دیے، جانور دیے، چشمے بھیجے نکالے، اور ان سب کی اگر تم ان سب کا انکار کرو گے، کفر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس یوم عظیم 50,000 سال کے دن کا جو 50,000 سال کا جو دن ہے، اس دن کہیں تم عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ قوم نے آگے سے کیا جواب دیا وہ میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے پہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بکرۃ
رضی اللہ تعالی عنہ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان یصل الی الصف ثم مشى الی الصف وذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا ولا تعد، رواہ البخاری۔ وزاد ابو داود فیہ فرکع دون الصف ثم مشى الی الصف۔ گزشتہ ہفتے میں نے درس کے آخر میں یہ حدیث یا اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ موضوع تھوڑا سا طویل یا تفصیل طلب ہے، جتنی اس کے لیے تفصیل چاہیے اس کا تو یہاں ایسے دروس میں موقع نہیں ہوتا کہ کئی دن ایک ہی بات آدمی کرتا رہے اور لوگ اٹھ کے چلے جائیں کہ یہاں تو یہی ایک بات ہوتی ہے اس لیے چلے نکلتے ہیں۔ بہرحال اس کا موقع ہوتا ہے، یہ باتیں کی جاتی ہیں، عموماً اس موضوع پر طول طویل لکھا جاتا ہے اور پھر وہ عوام میں پہنچ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ قبول کرتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے مدرک رکوع کی رکعت کا، کہ جو آدمی مسجد میں پہنچے اور امام رکوع جا چکا ہو اور یہ آ کے رکوع میں شامل ہو تو کیا اس کی وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اور اس میں یہ حدیث ہے جس حدیث کو سامنے رکھ کر عموماً جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع والے کی رکعت ہو جاتی ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دلیل موجود ہے۔ ترجمہ اس کا پہلے آپ سن لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر اور ہیں اور حضرت ابو بکر اور ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ ابو بکر دوسرے صحابی ہیں جو اس واقعہ کے سلسلہ میں ان کا اسم گرامی بہت معروف ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا جب کہ آپ رکوع جا چکے تھے، یعنی مسجد میں آیا تو آپ رکوع جا چکے تھے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو انہوں نے صف میں پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، یعنی ابھی صف آگے ہے، جہاں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع چلے گئے ہیں وہیں اللہ اکبر کہا، رکوع کر لیا اور رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں پہنچے، رکوع صف میں آنے سے پہلے کر لیا۔ یہ دو تین اس کی جو حدیث کے پیس ہیں وہ ذہن میں رکھیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ مسئلہ کیا ہے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، صف میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے رکوع کر لیا۔ ثم مشى الی الصف، رکوع میں آنے کے بعد پھر وہ چل کر صف کی طرف گئے اور صف میں ظاہر ہے کہ شامل ہو گئے۔ وذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص کو اور زیادہ کرے، یعنی تو نے جماعت پانے کے لیے راستے میں رکوع کر لیا، رکوع کی حالت میں چلتے آئے، صف میں شامل ہوئے، اللہ تیری جماعت کو پانے کی حرص زیادہ کرے۔ تو دعا ہو گئی نا فرسٹ کلاس۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرما دیا ولا تعد، آئندہ ایسا مت کرنا۔ اب یہاں آ کے جو ہے نا آئندہ ایسا نہ کرنا، یہ الفاظ ہیں سارے بخاری شریف کے، صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے اور وہاں الفاظ ہیں فرکع دون الصف، انہوں نے صف سے پہلے ہی رکوع کر لیا، ثم مشى الی الصف، اور پھر چل کر صف میں شامل ہوئے۔ بات تقریباً وہی ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تعد، اللہ تیری حرص زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہو تو رکعت ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں لو جی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس رکعت کو دہراؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکعت ہو گئی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رکعت نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا قیام بھی چھوٹ گیا، قیام ایک رکعت کا رکن ہوتا ہے، وہ بھی چھوٹ گیا،
اور اس کی سورہ فاتحہ بھی چھوٹ گئی۔ سورہ فاتحہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، جیسے اکیلا پڑھتا ہے، امام پڑھتا ہے، اور مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے، صحیح طور پر مسلک یہی ہے۔ لیکن اگر پڑھتا نہیں تو سنتا ہے، امام پڑھ رہا ہے، یہ کہتا ہے میں پڑھتا نہیں، میں سنتا ہوں، ایک مسلک چونکہ وہ بھی ہے۔ نہ اس نے پڑھی نہ اس نے سنی۔ اور تیسری بات یہ ہے جو مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان میں علماء احناف میں سے دیوبندی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے بڑے پائے کے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے غالباً کفایت المفتی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا نہیں اور سن بھی نہیں رہا تو کم از کم بقدر سورۃ فاتحہ وہ کھڑا رہے، یعنی قیام ہو گیا۔ سورہ فاتحہ کتنے وقت میں پڑھی جا سکتی ہے؟ کم از کم اتنا کھڑا رہے۔ اب یہاں جو صورتحال ہمارے سامنے ہے حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے، لیکن اس سے جو دلیل لی جاتی ہے وہ ذرا گھما کے لی جا رہی ہے۔ انہوں نے صف میں شامل ہو کے راستے میں رکوع کر کے چل کے شمولیت اختیار کی، نہ قیام کر سکے، نہ فاتحہ سن سکے، نہ فاتحہ پڑھ سکے، نہ بقدر فاتحہ کے کھڑے ہو سکے۔ جب اتنی چیزیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر آدمی کہے کہ اس کی وہ رکعت ہو گئی۔ اس مسلک یا اس قول کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی، نہ سنی، نہ کھڑا رہا، نہ قیام ملا۔ اور یہ بات کہنے والے لوگوں میں سے کوئی یہ نہیں ہے کہ مولوی لوگ ہیں فتوے والے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ پوری امت اسلامیہ کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری، قرآن کریم کے بعد دنیا میں صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ یہ سارے علماء مانتے ہیں، سارے علماء مانتے ہیں۔ اگر ان میں سے اب لاکھوں علماء میں سے اگر 10 لوگوں کو الگ کر لیا جائے تو 10 کی کوئی قیمت بنتی ہے؟ 20 کی بھی نہیں بنتی، 100 کی بھی نہیں بنتی۔ ایسے ہی چند لوگ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیوں کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی خلاف ہیں، اور ان کی کتاب کے بارے میں بھی وہ یہ کہنے کو تیار نہیں، بلکہ موقع بموقع وہ کوئی نہ کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم کیڑے نکالیں بخاری شریف سے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ہمیشہ منہ کی دیکھنی پڑی۔ اتنی دنیا جس کتاب کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے، اس کتاب کے مؤلف یا مرتب امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت نہیں ہوتی، وہ رکعت دوبارہ پڑھے، وہ ٹھیک ہے شامل ہو گیا، ثواب ملے گا، رکوع کا بھی ملے گا، قومے کا بھی ملے گا، سجدے کا بھی ملے گا، جلسے کا بھی ملے گا، پھر سجدے کا بھی ملے گا، پھر جلسے استراحت کا ملے گا، لیکن رکعت نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، امام سبکی اور سارے اہل حدیث علماء ون ٹو آل سب کہتے ہیں کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت نہیں ہوتی۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے نماز رکعت پڑھو۔ ان کا جواب پہلا یہ ہے کہ یہ کہاں ہے کہ نہ پڑھو، یہ تو ذکر ہی نہیں ہے۔ پڑھو نہ پڑھو کی طرف آپ کا بالکل کوئی چیز ثابت نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو امام کے ساتھ مل گئے ہو وہ پڑھ لو، اور جو گزر چکی ہے اس کی قضا کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رکعت تو گزر گئی ہے، لہذا اس کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تمہاری حرص کو زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ ایک کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں، اور یہ بھی نہیں کہ تم دوبارہ ایسا نہیں کرنا، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے۔ ایک آدمی کا نام لے کے آپ جو بیان کرتے ہیں وہ ساری امت کے لیے ہوتا ہے،
سوائے اس کے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس کے لیے خاص تھا. اور یہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے تھا. جب آپ نے یہ کہا ولا تعد، مان لیا کہ ان کی وہ نماز ہو گئی، کیونکہ اس سے پہلے انہیں اس بات کا پتہ نہیں تھا. لا علمی میں کیے گئے کام کو اللہ بھی قبول کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دے دی. لیکن جب علم ہو جائے، آپ کو مثال کے طور پر، انشاءاللہ آپ سب لوگ عالم ہیں، سمجھدار ہیں، مثال کے طور پر آپ کو آج سے پہلے اس بات کا علم نہیں تھا کہ رکوع میں شامل ہونے والے کی رکعت نہیں ہوتی. آج علم ہو گیا. پہلے آپ جو بھی کرتے رہے ذات قبول کرنے والی ہے، اور اگر کل بھی آپ کریں تو ولا تعود کے خلاف جا رہے ہیں نا آپ. وہ میں نہیں کہہ رہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا تعود، دوبارہ ایسا نہیں کر. تو گویا کہ ہم جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جب تھوڑی سی سستی کرتے ہیں کہ 1 منٹ لگے گا، پونا منٹ لگے گا، 1 رکعت اور پڑھ لیں گے ہم، وہ پونا منٹ لگانے کو تیار نہیں ہیں. نہیں جی ہو گئی، ہماری ہو گئی. یہ ہے اس موضوع میں جو مین خلاصہ ہے. دلائل ادھر بھی ہیں، دلائل ادھر بھی ہیں. ایک بات اور ہے، اور وہ یہی لفظ ہے ولا تعد، جو آخری لفظ ہے حدیث کا، زادک اللہ حرصا ولا تعد. اللہ تمہاری حرص کو زیادہ کرے، دوبارہ ایسا نہیں کرنا. اب یہاں جو عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ کسی دوسری زبان میں نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زیر کی بجائے زبر کر دیں تو دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے. عربی میں یہ کمال ہے، صرف زیر نکال دیجئے، زبر لگا دیجئے، دنیا بدل گئی. یہاں بھی اس لفظ تا، عین اور دال کو کم از کم 4 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے. کم از کم، زیادہ بھی ممکن ہے لیکن 4 تو بنتے ہیں. ولا تعد، آئندہ ایسا نہیں کرنا. ولا تعدو، ادا یادو کا معنی ہوتا ہے ادا یادو ادون، بھاگو نہیں، بھاگو نہیں. ایک معنی ہے ولا تعد، تعد کی بجائے تعد. اس رکعت کا یا اس حرکت کا اعادہ مت کرنا. رکوع سے پہلے صف سے پہلے رکوع کر لیا ہے، یہ دوبارہ نہیں کرنا. بھاگ کے صف میں شامل ہوا، یہ دوبارہ نہیں کرنا. اور اس رکعت کو تم دوبارہ نہ پڑھو. ولا تعد، یہ سارے معنی اس لفظ میں موجود ہیں، ولا تعد. اور ایک لفظ یہی ہے ولا تعد. ولا تعد، عدا یعد عدن، عددن اعدادن، گننا، گنتی ہے نا، تعداد، وہ یہی لفظ ہے، تعداد. ولا تعد، اس رکعت کی گنتی نہ کرنا. اب یہاں 4 باتیں تو ہو گئی نا. بھاگ کے نہیں آؤ، اس رکعت کو دہراؤ نہیں، اور دوبارہ ایسا نہیں کرنا، اور اس کی گنتی مت کرو. اب 4 معنوں میں سے اب جس کو جو معنی اچھا لگے گا وہی کرے گا نا اپنی طرف. مجھے جو لگا میں کر لیا، اس کو جو لگا اس نے کر لیا. تو معنی یہ ہوا کہ اس میں اب اگر کہنا کہ یہ حدیث 100% دلیل بنتی ہے تو وہ نہ رہی کر. کوئی ادھر لے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے جا رہا ہے، 100% والا کام ختم ہو گیا. عربی میں اصول حدیث میں ایک قاعدہ ہے، اذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. استدلال کا معنی دلیل بنانا، اور احتمال شک. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ احتمال ہوتا ہے نا. کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ میں کل ریاض جاؤں، احتمال ہے کہ کل میں مکہ کی طرف روانہ ہوں گا، ہے نا. احتمال مطلب ہے جا بھی سکتا ہوں، نہیں بھی جا سکتا. جس حدیث یا جس دلیل کے بارے میں یہ احتمال داخل ہو جائے کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، باطل الاستدلال، وہ دلیل نہیں بن سکتی. اس حدیث میں یہ الفاظ آ گئے جن کے 4 مختلف طریقے ہیں پڑھنے کے، لہٰذا یہ حدیث دلیل نہ رہی. اب ہمیں دلیل اور لینی ہوگی دوسری باہر سے، جو اس کی تائید کرے گی ایک معنی کی طرف. وہ معنی کون سا ہے؟ رکوع میں آئے کی نماز ہوتی، رکعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی.
اب باہر کے دلائل اتنے ملتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ سارے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ رکوع میں ملنے والے کی رکعت نہیں ہوتی. یہ ایک مسئلہ ہے جس پر آج سے نہیں عرصہ دراز سے علماء اکرام کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اور ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین چاروں کے چاروں اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی رکعت ہو جاتی ہے. لیکن آگے پھر کچھ شروط ہیں. کوئی آدمی سورہ فاتحہ سن رہا ہے وہ نہ پڑھے، اس کی ہو گئی. ایک آدمی ظہر اثر میں ہے، وہ نہیں سن رہا، چاہے پاس ہی کھڑا ہے، وہ پڑھے. اب یہ اختلافات پھر بعد میں ان کے اپنے اندر موجود ہیں. مختصر یہ کہ اس موضوع میں سب سے بیسک حدیث یہ ہے جو نہ ہونے والوں کی دلیل ہے، اور اس میں یہ دلیل بنتی نہیں. اور اس موضوع پر میں نے الحمدللہ اپنے ام القوین دبئی ریڈیو اسٹیشن سے طویل بحث نشر کی. میں نے کہا کہ یہ جگہ ایسی تفصیل والی نہیں، اور وہاں چونکہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہوا تھا، میں نے پورے موضوع کا حق ادا کیا. اور آج وہ الحمدللہ 200-250 صفحے کی کتاب شائع ہو چکی ہے جس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، فضیلت اور مقتدی کے لیے حکم. وہ انشاءاللہ آپ کو PDF مہیا کر دی جائے گی تاکہ یہاں آپ کا زیادہ وقت نہ لیا جائے. اور پھر PDF کتاب سامنے ہوگی تو پھر آپ دلائل کا بھی موازنہ آسانی سے کر سکیں. میں نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ دونوں طرف کے دلائل تفصیل سے دے کے کہاں وزن لگتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا خود ہی کہ کس طرف وزن زیادہ ہے. جس طرف وزن زیادہ ہو اسے قبول کرنا پھر اب آپ کا کام ہوگا. یہ تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والی حدیث. آگے حضرت وابصہ ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے. یہ مسئلہ یہ بھی بڑا اسپیشل ہے اور ہمارے یہاں اس مسئلے میں بڑی کمی کوتاہی ہوتی ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جو صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. صف کے پیچھے اکیلا، یعنی آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک آدمی پیچھے اکیلا ہے، اس نے سلام پھیر لیا لیکن اکیلا ہے. فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی نماز کو دہراؤ، یعنی تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم صف میں اکیلے تھے، نماز کو دہراؤ. یہ ابو داود، ترمذی اور مسند امام احمد میں حدیث ہے. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کر کے صحیح قرار دیا ہے. اور یہی ایک حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کے علاوہ طلق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی بھی ایک روایت ہے. اس میں ہے لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف. کوئی نمازی جو اکیلا ہو صف کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اسی وابصہ رضی اللہ عنہ صحابی جو ہیں ان کی معجم طبرانی کبیر میں ایک روایت ہے. اس میں ہے الا دخلت معهم او اجتررت رجلا. تم صف کے اندر کیوں نہ داخل ہو گئے، یا صف میں سے ایک آدمی کو باہر کیوں نہ کھینچ لیا. یہ مسئلہ باہر کھینچنے کا جو ہے نا، یہ بھی کچھ لوگوں کو معلوم نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے. کچھ کو تھوڑا معلوم ہے لیکن وہ پھر عمل نہیں کر پاتے، ڈرتے ہوئے کہ سامنے والا پتہ نہیں کیا کرے گا اور کیا ہوگا. پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صف کے پیچھے اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی. پہلی بات یہ کہ یہ کون آدمی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی. جو مسجد میں آیا اس نے دیکھا کہ صف ساری مکمل ہے اور صف میں کہیں بھی اتنا گنجائش نہیں ہے کہ 2-4 آدمیوں کو دائیں بائیں ٹھوک کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں. عموماً ہمارے 2-4 آدمیوں کو ہلایا جائے تو 4تھے-5ویں آدمی کی جگہ بن جاتی ہے. ہماری صفیں اتنی ڈھیلی ہوتی ہیں کہ ہر صف میں 2-4 آدمی سما سکتے ہیں. اگر آدمی آئے پہلا کام وہ یہ کرے کہ پہلی صف کے اندر نظر مار لے. دور سے آتا ہو نظر مار سکتا ہے. دائیں طرف دیکھے ڈیلی ہے وہاں، بائیں طرف دیکھے ڈیلی ہے وہاں، کہیں نہ کہیں جا کے شامل ہو جائے. اور اگر دیکھا کہ کوئی گنجائش نہیں، لوگ بڑے سلیقے سے کھڑے ہیں اور یہاں میں کسی کو زیادہ تنگ نہیں کر سکتا،
وہ آدمی اکیلا پیچھے کھڑا ہو جائے اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کے سامنے کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ اور اگر جگہ تھی اور یہ بھاگا اور اس نے کہا کہ میں وہ آخر صف کے جاؤں گا تو اتنے میں یہ رکوع چلا جائے، ایسا مرا ہوتا ہے نا، ایک ٹارگٹ پہلے جما کے بیٹھے ہوئے ہوتے، یہ اکیلا کھڑا ہو جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے لاپرواہی کی ہے۔ ہاں اس کی قسمت اچھی، پیچھے سے کوئی آ کے شامل ہو گیا تو پھر اس کی ہو جائے گی، لیکن اس نے کارروائی وہ ڈالی کہ جس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا حصہ جو اس حدیث کا ہے اس میں کہا گیا لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، جو صف کے پیچھے کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ الگ سے پھر سے اسی لفظ کی سمجھ تائید ہے۔ تیسرا حصہ جو حضرت وابسہ کا ہی معجم طبرانی کبیر میں ہے، اس میں ہے کہ تم صف میں داخل کیوں نہ ہوگے، یا تم نے آدمی کھینچ کر اپنے ساتھ کیوں نہیں لگا لیا۔ یہ اگر روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی تو بہت اچھا ہو گیا ہوتا، بھئی ٹھیک ہے پہنچو، ایک آدمی کو باہر نکال۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سند ضعیف جداً، ضعیف جداً کا معنی ہے کہ سخت ضعیف ہے، تھوڑا بہت ضعف بھی نہیں ہے کہ ادھر ادھر سے کوئی دوسری حدیث تعاون کر دے اور ضعف ختم ہو جائے، نہیں، ضعیف جداً، سخت ضعیف، ناقابل عمل ہو گئی ہے کہ آدمی کو کھینچ نہیں سکتے، اندر شامل ہو سکتے ہیں، کھینچ نہیں سکتے۔ اور اگر کھینچتے ہیں تو ان میں کون کون سی کوتاہیاں یا خامیاں بنتی ہیں۔ آپ نے آدمی کھینچ لیا، صف تو امام کے پیچھے شروع کرنی ہے نا، امام کے پیچھے سے آ کے آپ نے ایک آدمی کو کھینچ لیا، اب دیکھو کتنے لوگوں کو اس جگہ پر کرنے کے لیے ہلنا پڑے گا۔ دائیں طرف 50 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی سارے لوگ حرکت میں آ گئے نا خالی جگہ پر کرنے کے لیے، اسے چھوڑا تو جا نہیں سکتا، خالی تھا۔ اس اعتبار سے، اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ اتنے لوگوں کو ہلاؤں گا، میں ایک آدمی کو صف کے آخر سے نکالتا ہوں، آخر سے نکال کے امام کے پیچھے تک لائے گا تو اس کی تو دوڑ لگا دی نا اس نے، وہ تو ظاہر ہے کہ دوڑا کے کھینچ کے لائے گا تاکہ رکوع نہ چلا جائے کہیں امام، تو وہ انداز بھی غلط ہو گیا۔ لہٰذا اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو کچھ بھی کرتا، حدیث ہی صحیح نہیں ہے کہ صف سے کسی کو کھینچ کر پیچھے لایا جائے، لہٰذا صف کے اندر گھس جائیں کہیں نہ کہیں سے، جہاں کہیں نرم جگہ دیکھیں شامل ہو جائیں، ایک دو آدمی کو ہاتھ لگایا جائے تو عام طور پر ایک دو آدمی کو ادھر ہاتھ لگائیں جگہ بن گئی، کوئی ادھر لگائیں یہ جگہ بن گئی، ہم ہر روز دوسرے دن دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، آسانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے یہاں آدمی کو کھینچنا ثابت ہے، حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن کچھ لوگ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، وہاں ایک بڑا عجیب سا منظر بن جاتا ہے، وہ منظر میں سامنے رکھ کے بات کو چھوڑ دیتا ہوں۔ آدمی آیا، دیکھا کہ آگے جگہ نہیں ہے، صف فل ہے، اور جگہ بنانے کا اسے طریقہ نہیں آتا، یا اس کے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں اتنے لوگوں کو ایسے کروں، وہ آ کے کھینچتا ہے کسی ایک آدمی کو۔ جس آدمی کو یہ کھینچنے لگا اسے مولویوں نے پکا کیا ہوا ہے کہ نماز کے دوران جہاں انگوٹھا ایک مرتبہ رکھ لیا اس کو ہلنا نہیں چاہیے، دائیں پاؤں کا انگوٹھا اس کو ہلنا نہیں آخر نماز تک، بایاں تو ہلتا رہے گا نا سجدے کے وقت اور جلسے کے وقت، خاص دایاں نہیں ہلانا۔ اب پیچھے والا آ گیا، اس کا مذہب یا مسلک یہ ہے کہ آدمی کو کھینچ لو، اس کا مسلک یہ ہے کہ انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، وہ پیچھے کھینچتا ہے وہ آگے کھینچتا ہے، وہ پیچھے کھینچتا ہے وہ آگے کھینچتا ہے، اسی تانا کھینچا تانی میں ہو سکتا ہے رکعت نکل جائے۔ ایسے کبھی کبھی واقعات باقاعدہ دیکھنے کو نظر آ جاتا۔ اصل یہ ہے کہ آدمی نہ کھینچا جائے، صحیح عمل یہ ہے، لیکن اکیلے کھڑا بھی نہ ہوا جائے، صف کے اندر گھسنے کی کوشش کریں۔ آخری حالت یہ ہے کہ اکیلے کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی گنجائش نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، گنجائش ہو اور اکیلے کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق نمازیں اور اپنی پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب فرمائیے سوالات آپ کے۔
50,000 साल का होगा, ये सभी के ऊपर ये सब लोगों पर ऐसा होगा, नेक बद कुर्बान वगैरह। वो क़यामत के दिन की सख्तियाँ और पुल सरात के ऊपर से गुज़रने की सख्तियाँ, ये दोनों का मामला जो है ना वो एक ही तरह का है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो कितना तेज़ है पुल जो है, पुल सरात तलवार से तेज़ है, बाल से बारीक है, लेकिन वही पुल मोमिनों के लिए, अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में से बनाए, मोमिनों के लिए वो शारे आम होगा, वो भागते हुए निकल जाएंगे, उनके साथ नूर होगा, दाएं नूर होगा, आगे नूर होगा, तो वो निकलते जाएंगे। और जो दूसरी पार्टी है वो कहेंगे हमें भी नूर दे दो, तो कहेंगे कि जाओ जाके लेके आओ जहाँ से हम लाए, यानी अब दुनिया में जाओ लेके आओ नूर, कुछ अमल करोगे नूर मिलेगा, ना कुछ आ सकता है ना ला सकता। जिस तरह वहाँ है उसी तरह यहाँ भी है। अहले ईमान के लिए कोई मसला नहीं होगा, ना वहाँ की तंगियाँ, ना वहाँ की हौलनाकियाँ, ना वहाँ की परेशानियाँ, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो मालदारों के लिए और गुनाहगारों के लिए दिन लंबा होगा। दूसरे लोगों को तो कहा गया ना कि गरीब लोग कितना अरसा पहले जन्नत में चले जाएंगे, उनके लिए तो कुछ भी न रहा ना। लिहाजा ये नहीं है कि वो दिन हर किसी के लिए एक जैसा तकलीफ़ दे होगा, हर किसी के लिए एक ऐसा लंबा होगा। पुल सरात की बात जहन में रखें और महशर के मैदान के वक़्त की जहन में रखें, दोनों बराबर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुर्सी पे बैठ के जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके बारे में क्या है, मतलब उज़्र कम से कम कितना होना चाहिए और उस कुर्सी पे बैठने का सही तरीका क्या है? यहाँ मेरा ख्याल है कि कुछ अर्सा पहले मैंने इस मौजू पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू कर दी और दर्स के दौरान आ गई थी। बहरहाल उसका मुख्तसर सा खुलासा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सल्ले क़ाइमन, खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, व इल्लम तस्तते फ़जालिसन, अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ो, व इल्लम तस्तते फ़अला जंब, अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो अपने पहलू पर लेट कर पढ़ लो, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आखिरी क्या बताया, फ़अौ में ईमान, फिर इशारा करो, यानी जहाँ पढ़े हो वहीं इशारा करो, लेकिन नमाज पढ़नी है। इस हदीस को सामने रखकर उलमा ने कहा है कि ताकत होते हुए बैठकर फ़र्ज़ पड़ेगा तो वो होंगे नहीं, वो नमाज नहीं होगी। नफल वगैरह पढ़ेगा तो सवाब आधा रह जाएगा। हमारे हट्टे कट्टे आके बैठ जाते हैं नफल पढ़ने के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल बैठ के पढ़े हैं, लेकिन कब पढ़े हैं? हमें ना तो वक़्त की ज़रूरत पेश आती है, ना हालत की ज़रूरत पेश आती है। हम कहते हैं आपने पढ़े हैं, अरे ठीक है पढ़े हैं। पहले 2-2.5 घंटे खड़े रहकर तहज्जुद पढ़ी है, पाँव सूज जाया करते थे, पाँव से खून के रेशे फूट आया करते थे, इतना तवील क़याम नबी से कहते थे। आखिर में आके बैठ के 2 रकअतें आपने पढ़ ली तहज्जुद के बाद सहरी के वक्त, और ये इशा के बाद 7 बजे और 7:30 बजे कहे कि मैं अभी बैठ के पढ़ता हूँ, तो फिर ये लापरवाही है और कुछ नहीं। ऐसी हालत में सवाब आधा मिलेगा। बीमारी की हालत है, सवाब अल्लाह पूरा देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से मुस्तस्ना है, आप तंदुरुस्त हालत में भी बैठ के पढ़ेंगे तो आपका सवाब पूरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शर्फ दिया हुआ है। अगर आदमी सजदे में जा सकता है, क़याम में खड़ा हो सकता है, रुकू खड़े खड़े कर सकता है, उसका प्रॉब्लम है घुटनों में, घुटने बेंड नहीं कर सकता, तो उसके लिए 2 सजदों के दरमियान और अतहियात पहला और तीसरा आखिरी, ये 3 जगह हुई ना, अतहियात पहला दूसरा, और हर मर्तबा 2 सजदों के दरमियान जो जगह है, ये घुटने बेंड नहीं कर सकते। अगर वो पीछे से चलता हुआ सही सलामत आ रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ घुटनों का है, तो वो आके मस्जिद में खड़ा हो जाए, कुर्सी बेशक अपनी साथ रख ले या ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ पीछे अमूमन बनी हुई थी बैठने वाली, खड़ा होके क़याम करे, खड़े होके रुकू करे, बाकायदा ज़मीन पर सजदा करे, और जब उसको 2 सजदों के दरमियान उठना है, जितने घुटने आ सकते हैं उतने निकालें, जैसे जैसे में खड़ा रहता है।
دوسرا سجدہ کرے, اٹھ کے کھڑا ہو جائے. اگر اتحیات بیٹھنا ہے تو تھوڑا اور اٹھ کے کرسی پہ بیٹھ جائے, کوئی حرج نہیں. میں دیکھتا ہوں کہ ہٹے کٹے تندرست و توانا بھاگے چلے آ رہے ہیں, گھٹنے میں ہے پرابلم, ٹھیک ہے, آتے ہی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے. یہ کہاں کی نماز ہوگی؟ آدمی کو جتنی بیماری ہے, جتنی لاچاری ہے, جتنی مجبوری ہے, جتنا عذر ہے اتنے کی تو گنجائش ہے. اب یہ کہ تھوڑا سا عذر ہے اور باقی وہ 5 سٹار نماز شروع کر دے. آج کل 5 سٹار نماز یہ سسٹم ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ ایسے ذرا ہلکی پھلکی کرسی پڑی رہتی ہے پلاسٹک کی, اور کہیں بہترین زبردست قسم کی یہ جو ٹیکیں بنائی ہوتی ہیں ان کے اندر صوفہ ٹائپ کرسیاں بنی ہوئی ہیں, پیچھے باقاعدہ ٹیک ہے, اٹھو بعد میں بند کر دو, پیک کر دو, وہ بیٹھنے والی ٹیک بن جائے گی. اور کچھ جگہوں پہ کرسیاں میں نے ایسی دیکھی ہیں, یہاں آئی اسپیشلسٹ ہسپتال ہے, یہ جو زہران کا, ارامکو کا آئی اسپیشلسٹ ہسپتال میں میں نے دیکھا, اور غالباً اسی طرح کسی ایک آدھ جگہ میں دیکھا, کرسی ہے زبردست, گدیاں پیچھے والی, نیچے والی, پیچھے والی, یہ والی, پھر گھما کے آگے سے سجدہ کرنے والی, ساری لگژری قسم کا مٹیریل لگا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ 5 سٹار نہیں, 7 سٹار نماز ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ جتنا آزما رہا ہے اتنے میں رہیں. اب تھوڑا سا آزمایا اور آپ سارا پھینک کے بیٹھ جائیں. تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ دیا اور اس نے بازو ہی پکڑ لیا, ہاتھ دیا اس نے بازو ہی پکڑ لیا. یہ معاملہ ہے. وہ گنجائش ہے, جو نہیں کر سکتے وہ جیسے کر سکتے کر لو. ایک آدمی تندرست و توانا چل سکتا ہے, وہ کھڑا کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ رکوع کی حالت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟ گھٹنے بینڈ ہونے کا مسئلہ ہے, کرسی رکھو یا اس سند پہ بیٹھ جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. ابھی مسجدوں میں مختلف قسم کی کرسیاں, رنگا رنگ مختلف ڈیزائنوں کی کرسیاں. پھر نماز کے جماعت کے وسط میں کھڑے ہو جائیں گے, امام سے 2 آدمی ادھر, 2 آدمی ادھر, پھر ایک اور آدمی. آپ دیکھیں کوئی بھی کرسی والا صحیح جگہ پہ کھڑا نہیں ہوگا, صف میں نہیں ہوگا, صف سے آگے نکل کر ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے امام ہیں. 4 امام تک بھی نہیں رہتے, 10 امام بنے ہوئے ہوتے ہیں, صف کے اندر ہیں, یہ یہاں کھڑا ہے, یہ یہاں کھڑا ہے. بالکل عجیب سی صورتحال. اگر تم صف میں رہو, تمہاری کرسی پیچھے جائے تو پیچھے والے کو تکلیف ہوگی, تو پھر کیوں نہیں آپ کونے میں جاتے تاکہ جہاں پیچھے والا بھی بچ سکے اور آپ بھی بچے. وہ بھی نہیں کرنا. اب وہ کریں تو پھر وہ لگژری کام نہیں رہتا, 7 سٹار 5 سٹار نہیں بنتا. 7 سٹار 5 سٹار کہ جب آئیں تو چلتے ہوئے آئیں, آپ کے سامنے کرسی پڑی ہے اس پہ بیٹھ. یہ کرسی کلچر جو نکلا ہے نا, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, جتنی مجبوری ہے اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اگر تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر کے زمین پر نماز پڑھیں گے, انشاءاللہ رب العزت اس کا بڑا اجر و ثواب دے گا. اور ایسے لوگ ہیں الحمدللہ, گھٹنوں میں تکلیف ہے, بڑی مشکل سے اتحیات مکمل ہوتی ہیں, سلام پھیرنے کے بعد وہ فوراً گھٹنے کھول دیتے ہیں تاکہ وہ, اب تو چونکہ معاملہ ختم ہو گیا نا, سلام پھیری, گھٹنا کھول دیا, دائیں کر لیا, بائیں کر لیا, جیسے بھی کر لیا. صرف خواہش دل میں یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی زمین پر نماز پڑھنے کا موقع ملے. ہمیں اس کرسی کلچر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور نہ ہمیں کسی مریض سے کوئی بیر ہے یا کوئی دشمنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنی گنجائش ہے اتنا فائدہ اٹھائیے. بلا وجہ آپ اپنے آپ کو اتنا نازک اور نرم, کیا کہتے ہیں, نازک اندام نہ بنا لیجئے کہ آپ کرسی کے بغیر, نہ گھر میں کرسی کے بغیر, نہ دفتر میں کرسی کے بغیر رہ سکے. زمین پہ جانے کی جگہ مسجد تھی, اب مسجد بھی نہیں کرسی کے بغیر. پھر کہتے ہیں جی ہم تو کرسی کو چھوڑتے ہیں, کرسی ہمیں نہیں چھوڑتی. یہ بات غلط کرتے ہیں, یہی کرسی کو نہیں چھوڑتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.